اچھا دوستو، اب میں آپ کو جو بات سمجھانے جا رہا ہوں کہ ہم کوئی یو پی ایس بناتے ہیں یا کوئی اسٹیبلائزر بناتے ہیں تو اس میں فیوز کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ جب شارٹنگ ہو جائے تو فیوز جو ہے وہ سب سے پہلے جل جاتا ہے، تو اس سے ہمارا جو قیمتی سرکٹ ہوتا ہے، جو آگے جو ہمارا اکوپمنٹ ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ یہ میرے پاس دو مختلف قسم کے فیوز ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی یو پی ایس یا اسٹیبلائزر یا کوئی بھی الیکٹرانکس کی چیز بنا کر دیتے ہیں تو اس میں فیوز تو لگا ہوتا ہے، لیکن اگر فیوز جل جائے تو ہمارا جو گاہک ہوتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ فیوز جلا ہے یا کوئی اور چیز خراب ہے، تو وہ ہمیں گلہ دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ آپ فیوز ہولڈر کے ساتھ، جو فیوز ہولڈر میں فیوز لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ پیرالل میں ایک ایل ای ڈی لگا دیں، کیونکہ اس میں ہم نے 12 وولٹ گزارنے ہیں، تو ایل ای ڈی کو ہم نے سیفٹی کے لیے اس کے ساتھ 1K کی ریزسٹنس ہم نے لگا دی ہے۔ تو یہ جب فیوز کام کر رہا ہوگا تو ایل ای ڈی جو ہے روشن نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی فیوز جل جائے گا تو ایل ای ڈی روشن ہو جائے گی، تو اس سے یہ انڈیکیشن ہوگی کہ بھئی اس میں فیوز جو ہے وہ جل گیا ہے۔ تو گاہک جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتا، جو اس کا یوزر ہوتا ہے اکوپمنٹ کا یا کسی بھی چیز کا، یو پی ایس ہو، اسٹیبلائزر ہو یا کوئی بھی ڈی سی والی چیز ہو، تو اس کا جو یوزر ہوتا ہے، جو استعمال کرنے والا ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں زیادہ نقصان نہیں ہوا، بس فیوز جو ہے وہ جل گیا ہے۔ تو اب میں پریکٹیکلی آپ کو بتاتا ہوں، دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ میں یہ نیگیٹو جوڑ رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے ایک 12 وولٹ کا یہ بلب لگا دیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ دیکھیں جی، بلب روشن ہو گیا ہے، فیوز بالکل اس کا ٹھیک ہے۔ اچھا، جب اس کا فیوز جل جائے گا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، فیوز کو نکالنا ہے، تو ایسا سمجھو کہ فیوز کام نہیں کر رہا۔ پھر یہ دیکھو جی، یہ انڈیکیٹر جل گیا ہے، اب یہ بلب جو ہے آن نہیں ہو رہا، یعنی آگے کرنٹ نہیں جا رہا، لیکن اس میں یہ انڈیکیشن دے رہا ہے ایل ای ڈی، لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ۔ یہ جو میں نے سرخ رنگ کا لگایا، آپ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، لیکن 12 وولٹ پر اگر لگانا ہے تو اس کے ساتھ ایک 1K کی ریزسٹنس لگائیں گے، یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اے سی والا کوئی فیوز ہے تو اس کے ساتھ پھر ریزسٹنس زیادہ اوم کی لگانی پڑے گی۔ یہ 12 وولٹ کے لیے میں نے 1K کی ریزسٹنس لگائی۔ اب دیکھیں جی، جیسے ہی میں اس میں فیوز ہولڈر میں فیوز لگاؤں گا تو یہ جو ایل ای ڈی ہے یہ روشن ہونا بند ہو جائے گی اور سرکٹ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آگے جو 12 وولٹ کی روانی ہے وہ جاری ہو جائے گی، اور ہمارا دیکھیں جی 12 وولٹ کا بلب جو ہے وہ روشن ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں ایل ای ڈی بجھ گیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کا اگر ہم تھوڑا سا اس پر توجہ دے دیں تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، اور ہمارا جو گاہک ہے وہ بھی پریشان نہیں ہوتا۔ تو ایک ایل ای ڈی اور ایک ریزسٹنس کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں ہے، 5-10 روپے کا خرچ ہوگا، تو اس سے دیکھیں جی کتنا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ فیوز جلنے پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا فیوز جو ہے وہ جل گیا ہے اور کام نہیں کر رہا ہے۔ تو میں اپنے تمام جو ہمارے یوٹیوب کے چینل کے دیکھنے والے دوست ہیں، جو وارث الیکٹرانکس کا چینل دیکھ رہے ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے اگنور نہ کیا کریں، ان پر ضرور توجہ دیں۔ جب آپ اتنی چیز بنا رہے ہیں تو فیوز کے ساتھ یہ انڈیکیٹر جو ہے ایل ای ڈی یہ ضرور لگا دیا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑی سی بات تھی جو آپ تک پہنچانی تھی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ میں انشاءاللہ آپ کوشش کر رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر جو تجربات ہیں الیکٹرانکس کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ نئی چیزیں بھی ہوں گی، ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو نئی تو نہیں ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ہے تو ان کی ویڈیو میں ضرور بناتا ہوں۔ اچھا دیکھیں جی، کوئی بھی کٹ آؤٹ جو گھر میں لگا ہوتا ہے فیوز بجلی والا، اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی چیز، یہ ایک انڈیکیٹر ہے، لائٹ ہے، اور جس کی قیمت کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، یہ تقریباً 20-30 روپے میں عام مل جاتا ہے۔ اگر یہ ساتھ لگا دیا جائے تو اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ کا یہ کٹ آؤٹ اور اس میں جو فیوز والی تار ہے یہ اگر جلی ہوگی تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لائٹ جو ہے انڈیکیٹر یہ بتا دے گا کہ اس میں تار جو ہے وہ فیوز والی جل گئی ہے۔ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ اس کا میں نے
سوئچ جو ہے وہ بجلی میں لگا دیا ہے. اب دیکھیں جی یہ لائٹ جو ہے اس کی آن ہو گئی ہے، لیکن یہ انڈیکیٹر جو ہے یہ ابھی کام نہیں کر رہا ہے. جیسے اس کا فیوز ہم نکالتے ہیں تو یہ انڈیکیٹر بتا رہا ہے کہ فیوز جو ہے وہ کام نہیں کر رہا. تو ایک تھوڑا سا اس میں خرچہ ہوتا ہے 20-30 روپے کا، لیکن ایک بہت بڑی پریشانی جو ہوتی ہے کہ گھر میں لائٹ کیوں نہیں ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو ٹیکنیکل نہیں ہوتے گھر میں اور بجلی کے والے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فیوز جو ہے صرف اڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے گھر کی لائٹ بند ہوتی ہے. تو صرف 20-30 روپے کا یہ انڈیکیٹر ملتا ہے، لائٹ ملتی ہے. تو یہ گھر میں ہر فیوز کے ساتھ ضرور لگانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں جی. اب میں ایسا کرتا ہوں کہ اس میں یہ جو تار ہے اس کو کاٹ دیتا ہوں. یہ میں نے تار کاٹ دی ہے. اب دیکھیں جی یہ لائٹ آن نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے یہ فیوز کام نہیں کر رہا ہے، اور انڈیکیٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں فیوز جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. جیسے فیوز کام کرے گا انڈیکیٹر بند ہو جائے گا اور گھر کی لائٹ جو ہے چالو ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے.